نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب المتوكلين وقال الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود و سلام والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے عشق تو سدا خوش رہ، میں نے کتنا بڑا کتنا عظیم سودا کیا ہے، تو میرے تمام مرضوں کا طبیب ہے، ڈاکٹر تو ہے۔ شاد باش ہے عشق خوش سودائے ماں اے طبیب جملہ علت ہائے ماں اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے کہ افلاطون و جالینوس ماں کہتے ہیں میری جو تمام نخوت ہے، میرے عزت کے پیمانے ہیں، میری ناموس ہے، میرا غرور ہے، میری خودی ہے، اس تکبر کا علاج تو ہے، اے عشق تو اس کا علاج کرتا ہے، میرا افلاطون بھی تو ہے، میرا جالی نوس بھی تو ہے۔ اے دوائے نخوت و ناموس ماں اے کہ افلاطون و جالی نوس ماں اور جس میں خاک از عشق بر افلاک شد کہتے ہیں عشق سے یہ مٹی کا بنا ہوا جسم آسمانوں پر چلا جاتا ہے۔ جس میں خاک از عشق بر افلاک شد کوہ در رقصام دو چالاک شد کوہ در کہتے ہیں کہ عشق اگر پہاڑ کو ہو جائے نا، اس میں پہاڑ میں آ جائے تو پہاڑ بھی رقص کرنے لگ جاتا ہے، اور پہاڑ میں بھی عقل آ جاتی ہے، چالاک ہو جاتا ہے، عقل والا ہو جاتا ہے کہ جس میں خاک از عشق بر
افلاک شد اور کوہ در رقصام دو چالاک شد. اور پہاڑ میں عشق کیسے آتا ہے؟ کہتے ہیں عشق جانے طور آمد عاشقا. کہتے ہیں طور پر جب تجلی پڑی تو طور بھی عشق میں وجد میں آ گیا. عشق جانے طور آمد عاشقا طور مستو خرا موسیٰ سائقا. طور تو جلوہ خداوندی سے مست ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے. طور مستو خرا موسیٰ سائقا. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہمارا خالق، کائنات کا خالق و مالک ہے. اسے انتہائی حکمت سے بنانے والا اور اس میں درجہ بدرجہ انسانوں کو پیدا کرنے والا اور زمانہ با زمانہ لوگوں کو بھیجنے والا، ان کی آزمائش کرنے والا اور پھر آزمائش کے بعد انہیں واپس بلانے والا ہے. اور بے حد و بے حساب درود و سلام اس کے حبیب ہمارے آقا مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک، اہل بیت کرام، صحابہ کرام، ازواج مطہرات پر درجہ بدرجہ درود و سلام کرنے کے بعد ہم صبر کے درجات کا بیان کر رہے ہیں. اس میں ہم نے صبر کے مختلف درجات جو حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے بیان فرمائے ان کا ہم نے ذکر کیا، اور ان سب کو حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظل العالی انہوں نے اپنی کتاب فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اس میں ان سارے امور کو جمع فرما دیا ہے کہ صبر کے ہم نے درجات میں پڑھا الصبر للہ، حلال پر چلنے اور حرام سے بچنے میں جو انسان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہاں پر انسان کا خود کو قائم رکھنا یہ الصبر للہ ہے. جب عام حالات سے آگے بڑھ کر خاص قسم کی بڑی مصیبت آ جائے، بڑی پریشانی آ جائے، بڑا کوئی خوف آ جائے، بڑی بھوک آ جائے، بڑا کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بڑا پیارا جو ہے وہ دنیا سے اٹھ جائے، تو اس وقت صبر کرنا یہ الصبر علی اللہ ہے. یہ الصبر علی اللہ ہے. اور تیسرا وہ ہے کہ جب ایک بڑی پریشانی نہیں، ہر طرف سے پریشانیوں کا ہجوم آ جائے، مصیبتیں بندے کو گھیر لیں، ہر طرف مصیبتیں آ کر کھڑی ہو جائیں، جدھر نظر دوڑائے مصیبت ہی مصیبت کھڑی ہو، وہاں پر صبر کرنا، بے صبری نہ کرنا، ناشکری نہ کرنا، صبر سے ان مصیبتوں کا مقابلہ کرنا، ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان مصیبتوں سے لڑ جانا، اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ ان مصیبتوں سے لڑتے لڑتے کئی سال گزار دینا، یہ اس صبر کو الصبر مع اللہ کہا جاتا ہے. اس سے اگلا صبر جو ہے وہ یہ تین صبر ہیں جو زاہدوں کے صبر ہیں، یہ اہل زہد کے صبر ہیں. اور اس سے اگلا جو صبر ہے وہ عاشقوں کا صبر ہے، جس کو الصبر عن اللہ کہتے ہیں. اللہ نے چونکہ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مومن ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں.
تو جب کوئی مومن اللہ کی محبت میں گرفتار ہو جائے، اللہ کے خوف میں ہونا یہ ایک درجہ ہے، اللہ سے امید رکھنا یہ ایک دوسرا درجہ ہے، اور اللہ سے محبت رکھنا یہ اگلا مرحلہ ہے۔ تو ہر مومن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اور ہر مومن کو اللہ سے امید ہوتی ہے، اور ہر مومن کو اللہ سے محبت بھی ہوتی ہے، لیکن محبت کا جذبہ ذرا دبا ہوا ہوتا ہے۔ جب یہ ابھر جائے اور اللہ سے محبت ہو، اور محبت کی طلب یہ ہے، جب محبت کسی سے ہو جائے تو محب کو محبوب کے بغیر رہنا اچھا نہیں لگتا، اس کو ہجر ہوتا ہے، وہ ہجر تکلیف دیتا ہے، اس کی نظر بس ایک رہتی ہے، باقی ساری چیزیں گزرتی رہتی ہیں، اور اس کو ان کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، نہ مصیبتوں کی نہ پریشانیوں کی۔ وہ اس کا دل کہیں اور لگا ہوتا ہے، اس کا من کہیں اور مگن ہوتا ہے، اس کی توجہ کسی کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، اس کی نظریں کسی کی تلاش میں ہوتی ہیں۔ تو عاشق جو ہے اس کو دنیا داری سے غرض نہیں ہوتی، اس کو ایک غرض ہوتی ہے کہ محبوب مل جائے، اس سے ملاقات ہو جائے۔ اور جب دنیا میں کسی کو اللہ سے محبت ہو جائے اور وہ جذبہ محبت دبا نہ رہے، وہ ابھر جائے، اس سے گرد ہٹ جائے، وہ نیچے سے وہ صرف زمین میں دبا نہ رہے، وہ جڑیں مار کر پھر کونپلیں پھوٹ پڑے، پھر وہ درخت بن جائے، پھر وہ پھل دینے لگے کہ اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن تے آئی ہو، الف اللہ چمبے دی بوٹی، مرشد من وچ لائی ہو، نفی اسبات دا پانی ملیا، ہر رگے ہر جائی ہو، اندر بوٹی مشک مچایا، جہاں پھلن پر آئی ہو، جیوے مرشد کامل باہو، جس اے بوٹی لائی ہو۔ تو جب وہ اندر سے وہ نکل آئے، محبت کی بیج تو ہوتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی مٹی اس کو پھوٹنے نہیں دیتے۔ تو جب وہ پھوٹ پڑے، وہ باہر نکل آئے، تو وہ ایک نیا رنگ دکھاتا ہے، نئی بہار دکھاتا ہے، نئے پھل اور پھول دکھاتا ہے۔ تو جب وہ محبت جو ہے وہ غالب ہو جائے اللہ کی، تو اب جب اللہ کا محب اللہ کو تلاش کرتا ہے، کبھی سجدوں میں اس کے سجدے بھی اور ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں اس کے رکوع بھی اور ہوتے ہیں، کبھی تلاوت میں اس کی تلاوت بھی اور ہوتی ہے، کبھی ذکر میں اس کا ذکر بھی اور ہوتا ہے، تو اس کا ذکر بھی ڈائریکٹ جڑ جاتا ہے، اس کی نماز بھی سوائے اس کے کہیں اور توجہ اس کی جاتی نہیں، اس کی نظریں اسے ہی ڈھونڈتی رہتی ہیں، اسے ہی تلاش کرتی رہتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم اور عاشق تھے، نام میرے ذہن سے اتر گیا، حضور شیخ الاسلام بیان فرمایا کرتے ہیں کہ وہ جماعت نہیں کرواتے تھے، کہتے تھے کوئی اور جماعت کروائے۔ تو ایک دن آئے تو جماعت کروانے کے لیے کوئی بندہ دستیاب نہیں تھا، جو بندے تھے انہوں نے اصرار کیا حضرت آج آپ جماعت کروائیں، انہوں نے کہا نہیں رہنے دیں آپ لوگ کروائیں۔ پھر وہ سب نے اصرار کیا تو آپ مجبوراً کھڑے ہو گئے، مصلی امامت پر اللہ اکبر کیا، پھر بولے ہی نہیں، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے رہے، نہ کوئی تلاوت نہ کچھ، بس چپ کر کے آنکھوں میں آنسو ہچکیاں لے کر روتے رہے۔ پھر بغیر نماز مکمل کیے ایک شعر پڑھا، کوئی ٹیشن گگنا دا، اکھاں بن جھیل گئیاں، راہ تک تک سجنا دا۔ ہاں تو وہ یہ کہہ کر نماز سلام پھیرا اور پیچھے ہٹ کے فرمایا نماز اپنی پڑھا لو۔ تو اس طرح نماز یہ پھر اہل عشق ہے، ان کو پھر خبر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ ہے موت، کہ جب تک موت نہیں آئے گی اللہ سے ملاقات ہو سکتی نہیں۔ وہ پھر موت کے انتظار میں رہتے ہیں۔ اب من بدل جاتا ہے، نقطہ نظر بدل جاتا ہے، نگاہ بدل جاتی ہے۔ عام بندہ گناہوں کی معافی مانگتا رہتا ہے، عام بندہ ڈرتا رہتا ہے، عام بندہ
امید میں، دنیا کی امید میں رہتا ہے، اللہ کی مہربانیوں کی تلاش میں رہتا ہے، ان کی مہربانی بھی اور ہوتی ہے، ان کا خوف بھی اور ہوتا ہے۔ ان کو خوف یہ ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، ان کو امید یہ ہوتی ہے ایک دن آئے گا وہ اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کے دیدار ہوگا، اس کی قربت ملے گی۔ تو اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس قربت کو پانے کے لیے موت میں سے، موت کے دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ پھر ساری عمر موت کی آرزو میں گزار دیتے ہیں، خودکشی کر نہیں سکتے، وہ حرام ہے۔ تو وہ جو صبر کرتے ہیں اللہ کی طلب میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کی قربت کی چاہت میں، وہ جو صبر کرتے ہیں اس کو الصبر عن اللہ کہتے ہیں۔ وہ الصبر عن اللہ ہوتا ہے۔ جیسے ہم نے بیان کیا تھا کہ الصبر عن اللہ پر حضرت مولانا غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش جو تھا، ان کے پاس ایک نوجوان آتا، بیٹھا رہتا، کچھ بھی وہ نہ مانگتا، لوگ دعائیں کرواتے وہ دعا بھی نہ کرواتا، کچھ دیر بیٹھتا، خاموشی سے چلا جاتا، آتا پھر اگلے دن پھر بیٹھا رہتا، پھر چلا جاتا، لوگ دعائیں کرواتے رہتے، دم کرواتے رہتے، وہ کچھ بھی نہ کرتا۔ کئی دن کے بعد اس درویش نے پوچھا کہ نوجوان تو روز آتا ہے، تو نے کبھی دعا نہیں کروائی، کچھ مانگا نہیں، کچھ کہا نہیں۔ تو وہ بول پڑا، کہنے لگا مجھے کچھ اور نہیں چاہیے، مجھے عشق کا ایک ذرہ عطا کر، میں عشق الہی کی طلب میں آتا ہوں، عشق الہی کا ایک ذرہ دے دیں۔ وہ خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ اگلا دن آیا، پھر آ گیا، آپ نے پھر کئی دن نہیں پوچھا، کئی دن بعد پھر پوچھا اس درویش نے، نوجوان بتا کیا چاہتا ہے؟ اس نے کہا حضور عشق کا ایک ذرہ چاہتا ہوں اور کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر کہنے لگے بیٹا اس طرح کر، فلاں جگہ جنگل میں چلا جا، وہاں پر تمہیں ایک اللہ کا عاشق ملے گا، اس کا حال دیکھا، اس کے بعد اگر تو کہے گا تو کسی عشق کے ذرے کی بات کر لیں گے۔ وہ چلا گیا، جنگل میں گیا، جو جگہ انہوں نے بتائی تھی وہاں دیکھا ویرانے کے اندر کوئی ایک اللہ کا بندہ، اللہ کا عاشق پڑا ہوا ہے، اور اس کا سر الگ پڑا ہے، بازو الگ پڑے ہیں، دھڑ الگ پڑا ہے، ٹانگیں الگ پڑی ہیں، دل نکل کے الگ پڑا ہے، ہر جگہ سے خون جاری ہے، اور ایک ایک جسم کا ٹکڑا اللہ 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 پکار رہا ہے، اللہ اللہ کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اس نے دیکھا، ڈر گیا، واپس آیا، فرمایا حضرت میں نے یہ دیکھا، فرمایا یہ عاشق تھا، یہ اب بتا عشق چاہیے، عشق کا رستہ تو پھر یہ ہے۔ عشق یہاں تک لے کر آتا ہے۔ تو وہ جو عاشق ہیں وہ جب اللہ کی طلب میں نکلتے ہیں، پھر جسم ٹکڑے بھی ہو جاتے ہیں، جسم سے خون کے فوارے بھی نکلتے ہیں، پھر جسم کا ذرہ ذرہ اسے پکارتا ہے، اور پھر خبر ملتی ہے ابھی نہیں، ابھی وصال کا وقت نہیں آیا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں آیا، ابھی اور تڑپو، ابھی اور تڑپو، ابھی اور تڑپو، ابھی اور اللہ اللہ کرو، وقت آئے گا جب بلائیں گے اور دروازہ موت سے گزاریں گے، پھر اپنی قربت عطا کریں گے۔ تو یہ جو ہم بڑے گناہگار لوگ ہیں، جب ان واقعات کو میں پڑھتا ہوں نا تو سچی بات ہے سمجھ آتی ہے کہ ہم تو الف بھی نہیں پڑھ سکتے، ککھ بھی نہیں پڑھ، کچھ کر ہی نہیں سکے، ہم بڑے گندے اور بڑے دور کہیں بس کوئی ایمان کا ذرہ ملا ہوا ہے جس کی بنیاد پر چلتے پھرتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، نہ کچھ کیا، نہ کوئی بات، ہمارا نام و نشان ہی نہیں ہے، بے نام و نشان، کوئی بات ہی نہیں ہے، گفتگو ہی نہیں ہے، کیا ہی کچھ نہیں ہے، کسی راستے چلے ہی کچھ نہیں ہے، بس باتیں کر لیتے ہیں، باتیں سنا لیتے ہیں، سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں سن سنا کے، اور کوئی بات چیت نہیں۔ تو یہ تھے اہل عشق، حضرت شبلی رحمت جنہوں نے یہ درجات صبر کے بیان کیے نا، آپ کے پاس حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی جو سہروردی سلسلے کے بانی ہیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب عوارف المعارف میں، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا میں نے بتایا تھا کہ ہجری 334 میں ان کی وفات ہے، حضرت
غوث العظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ میں شامل ہیں، دادا پردادا شیخ ہیں ان کے. تو وہ ان کا واقعہ لکھتے ہیں کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس جو ہے ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا حضرت صبر کسے کہتے ہیں؟ سب سے مشکل صبر کون سا ہے؟ سب سے مشکل صبر کون سا ہے؟ تو آپ نے کہا الصبر فی اللہ یا الصبر للہ. تو وہ عام سا بندہ تھا، اس نے کہا نہیں، بعض کا تو عام بھی عام نہیں ہوتے، کچھ مشہور ہو جاتے ہیں، کچھ عاشق ہوتے ہیں وہ مشہور بھی نہیں ہوتے. وہ چپ چاپ عام سا بندہ، آپ نے عام سا جواب دیا. فرمایا صبر للہ، بڑا صبر ہے جو حلال پر چلنا اور حرام سے بچنے کا ہے. اس بندے نے کہا نہیں، یہ کوئی بڑا صبر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا اچھا، پھر الصبر علی اللہ، وہ بڑا صبر ہے، یعنی بڑی مصیبت آ جائے تب صبر کرنا، ناشکری نہ کرنا. تو وہ بندے نے پھر سر نہ میلایا، کہنے لگا نہیں، یہ بھی کوئی بڑا صبر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا پھر سب سے بڑا صبر ہے الصبر مع اللہ، یعنی جب مصیبت ہر طرف سے ٹوٹ پڑے، ایک مصیبت نہیں، مصیبتوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے، تب صبر کرنا، حوصلہ نہ ہارنا، ٹینشن نہ لینا، انڈر پریشر نہ ہونا، تب اللہ پر توکل کر کے ان سے لڑ جانا مصیبتوں سے. تو کہا یہ سب سے بڑا صبر ہے. اس نے پھر سر نہ مہلایا، کہا نہیں حضرت، یہ بھی کوئی بڑا صبر نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا تم بتاؤ پھر سب سے بڑا صبر کیا ہے؟ اس نے کہا الصبر عن اللہ، بڑا صبر عاشقوں کا صبر ہے. اس نے اتنی بات کی، حضرت شیخ شبلی کی چیخ نکل گئی، چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے. تو یہ وہ صبر ہے جس کو صبر عن اللہ کہتے ہیں. تو ہم تو کسی درجے میں ہی نہیں ہیں. جب یہاں سے آگے نکلے نا، کوئی صبر کی منزلوں سے آگے نکل جائے تو پھر وہ توکل کے مراحل میں داخل ہوتا ہے. پھر وہ توکل ہے. ہم تو عاشق بنتے ہیں، عاشقوں کی بات ابھی دور کی ہے، ابھی تو ہم صابر نہیں بنے، ابھی تو الصبر للہ والے بھی نہیں، الصبر علی اللہ والے بھی نہیں، الصبر للہ والے بھی نہیں، اور صبر عن اللہ کی تو ہمیں خبر ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو باتیں ہی ہیں. اور اس سے آگے ہے توکل. توکل کے جو درجات ہیں ان کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث العظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے غنیۃ الطالبین میں بیان کیا ہے، اور انہوں نے اس کو روایت کیا ہے حضرت شیخ ابو علی رودباری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہجری 322 میں جن کی وفات ہوئی، وہ بھی آپ کے شیوخ میں سے ہیں. ان کا بیان کیا ہے کہ وہ توکل کے درجات بیان کرتے ہیں. تو توکل کا صبر سے آگے گزرے تو توکل ہے. توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عطا کرے تو بندہ شکر کرے، عطا کرے تو شکر کرے، اور جب وہ عطا نہ کرے تو بندہ صبر کرے. عطا پر شکر کرنا، اور جب وہ روک لے عطا کو تو پھر صبر کرنا، یہ توکل کا پہلا درجہ. تو ہمیں خود دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس درجے میں ہیں. عطا کرے تو شکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے. تو ہم نے پہلے بیان کیا تھا، پہلے 2 جمعے پہلے، کہ بندے کا سلسلہ یہ ہے جب وہ کامیاب ہوتا ہے تو کامیابی کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے، اور جب ناکام ہو تو ناکامی کو اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے. جبکہ معاملہ اللہ کہتا ہے الٹ ہے. کامیابی اللہ فرماتا ہے وہ میری وجہ سے ہے، تیری وجہ سے نہیں. تمہیں نعمت میری وجہ سے ملتی ہے، تیری کسی وجہ سے ملتی نہیں. اور جو تجھ پر خرابی آتی ہے، رکاوٹ آتی ہے، مصیبت آتی ہے، وہ میں نہیں دیتا، وہ تیری وجہ سے ہوتی ہے. آرڈر تو میرا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ اللہ نہیں ہوتا. میں ایسا نہیں کرتا، ظلم کرتا
وہ تم پر مصیبت تیری وجہ سے آتی ہے تب معافی مانگا کر، اور جب عطا ہو تو پھر غرور نہ کیا کر، عطا تیری وجہ سے ہے ہی نہیں، وہ اللہ کی وجہ سے۔ تو اگر کوئی بندہ عطا جو بھی ہو اس پر شکر کرے، اور یہ نہیں ہے کہ بڑی عطائیں تلاش کرے، لو جی بیٹا باہر چلا گیا تو ہم نے بڑی بڑی عطائیں جو ہے نا ان پر رکھا ہوا ہے شکر کرنا، نہیں، دانا بھی ملے تو شکر کرنا، دانا بھی مل جائے کھانے کو تو اس پر بھی، اس کو بھی گننا اللہ کو پسند ہے، بندہ گنے مجھے آج اللہ نے یہ بھی دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کہا عبدن شکورا، نوح علیہ السلام میرے بڑے شکر گزار بندے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا شکر کیا تھا؟ ہم تو شاید کھانا کھاتے ہوئے بھی کبھی بھول جائے، کبھی بسم اللہ پڑھ لیں کبھی نہ پڑھیں، کبھی بعد میں اللہ کا شکر ادا کر لیں کبھی نہ کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا شکر یہ تھا کہ ہر لقمے پر نئے سرے سے بسم اللہ پڑھتے اور نئے سرے سے شکر ادا کرتے، ہر لقمے پر توجہ کے ساتھ کھانا کھاتے، یہ لقمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا تیرا شکر ہے یہ لقمہ بھی ملا۔ تو شکر پہلے چھوٹی چیزوں پر کرنا سیکھیں، پھر بڑی پر بھی کر لیں گے۔ بڑی پر ہم شکر اس لیے کرتے ہیں، ہم نے لسٹ بنائی ہوتی ہے، جیسے میں بار بار کرتا ہوں، ایک بڑی چیزوں کی لسٹ بنائی ہوتی ہے، یہ چیزیں ملی تو پھر تو اللہ نعوذ باللہ ٹھیک ہے، یہ نہ ملی تو پھر اللہ میرے ساتھ ٹھیک ہے نہیں ہے۔ وہ لسٹیں بنا کے ہم بیٹھے ہوئے اپنے دلوں میں، اپنے من کے اندر، وہ لسٹوں پر کانٹا پھیر دیں، ان کو کاٹ دیں، مانگا کریں، لسٹ نہ بنایا کریں۔ دے دے تو شکر کریں، جو دے رہا ہے اس کو بھی پہلے گنے، جو دے رہا ہے پہلے اس کو گنے، اس کے بعد جو نہیں دیا اس کی بات کریں، پھر مانگیں۔ پہلے جو دیا ہے اس کو گنتے نہیں، اس پر شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ نے تو اپنے نبیوں کو یاد کرایا بار بار، موسیٰ یاد کرو جب میں نے تیری ماں کے دل میں ڈالا تھا کہ موسیٰ کو پانی میں ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی بن گئے ہیں، پر موسیٰ علیہ السلام یاد کریں وہ وقت، آج پھر شکر کریں میں نے آپ کو پانی میں سے نکالا تھا۔ تو روز پرانی باتیں اللہ کے کرم یاد کر کر کے پھر شکر کرتے رہنا، پھر یاد کرتے رہنا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ ہم اس راستے پر ہی نہیں آتے، ہم بس اپنی لسٹ کو دیکھتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ دو چیزیں نہ ملے ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، جیسے ملا ہی کچھ نہیں ہے۔ کہتا ہے نہیں، جو دیا ہے اس کی بات کر، پہلے اس کی بات کر، اس کا شکر تو ادا کر۔ کبھی اٹھ کر 2 نفل پڑھے ہیں شکرانے کے کہ مولا اتنی نعمتیں ملی ہے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ کبھی 2 نفل پڑھے ہیں شکرانے کے مولا آج بھی تو نے مجھے کھانا دیا، آج بھی لباس دیا، آج بھی سانس دی، آج بھی اولاد پر آفت نہیں آئی، آج بھی گھر پر آفت نہیں آئی، اس پر کبھی کوئی شکر کیا ہے؟ کوئی سجدے 2 کیے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں اپنا اب تو دیکھو۔ تو توکل کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی عطا ہو تو شکر کرنا، اور جب وہ عطا نہ کرے تو صبر کرنا کہ اتنا کچھ ملا ہے، خیر ہے جب تک نہیں ملتا، یقین رکھنا ملے گا، اور اپنے وقت کا انتظار کرنا۔ نبیوں نے 90 سال بھی انتظار کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ملے، اور 90 سال بھی شکوہ نہیں کیا، نہ مایوس ہوئے، مانگتے ہی رہے مولا عطا کر۔ وہ اس لیے نہیں شکوہ کرتے تھے، جو عطا ہوتی تھی اس کو پہلے گنتے تھے، اتنی عطائیں ہیں، اتنی عطائیں ہیں، یہ تو ایک میری لسٹ کی ایک چیز ہے، مل گئی تو اللہ کی مہربانی ہے۔ جو پہلی عطائیں ہیں ان کا ہی شکر ختم نہیں ہوتا۔ تو ذرا ہمیں چاہیے کہ لسٹوں سے توجہ پرے ہٹائیں، جو ملا ہے اس کی بھی لسٹ بنا لیں، یہ ملا ہے اس کی بھی لسٹ بنا لیں، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ جب جب اس نے مجھے آپ کو مصیبت سے نکالا ہے ان اوقات کی بھی لسٹ بنائیں اور ان پر بھی شکر ادا کریں، بیٹھا کریں، وقت نکالا کریں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اللہ سے باتیں کرے بندہ، مولا فلاں جگہ اتنی مصیبت سے تو نے مجھے نکالا، اور تو نہیں نکالنا تھا، میرے عمل تو یہی تھے کہ میں ادھر ختم ہو جاتا، میں ملیا بیٹ کر دیا جاتا، میں تباہ و برباد کر دیا جاتا، میرا کچھ نہ رہتا، فقط تیری عطا تھی، تیری رحمت تھی، تیرا کرم تھا، اس مصیبت سے میں نکل آیا، مجھے نکال لیا گیا۔ تو یہ توکل کا پہلا درجہ ہے۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ جب عطا اور منع برابر ہو جائے، عطا اور منع برابر ہو جائے، عطا ہو تو شکر، منع ہو تو پھر بھی بندے کو کوئی تکلیف ہی نہ ہو، نہ ملے پھر بھی خیر ہے، مل گیا تو شکر ادا کیا، نہ ملا تو خیر ہے، یہ بھی درجہ ہے۔ ایسے دل والے بھی ہیں، ایسے عمل والے بھی ہیں، ایسے طبیعت والے بھی ہیں، مل جائے تو شکر گزاری ختم نہیں ہوتی، نہ ملے تو وہ کہتے خیر، یا نہیں ملا تو پھر کیا ہوا، اتنا کچھ جو ملا ہوا، نہیں ملا تو پھر کیا ہوا، وہ لسٹ والی چیز نہیں ملی تو پھر کیا ہوا، اللہ ہے، مالک ہے، آقا ہے، آقا غلام کو دے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ دے تو آقا کی مرضی۔ افیسر کوئی انعام اپنے ماتحت کو دے دے تو بڑی اچھی بات ہے، نہ دے افسر کی مرضی۔ اللہ اپنی مخلوق کو دے دے لسٹ والی چیز، زیادہ چیزیں وہ بن مانگے دیتا ہے، تو لسٹ والی چیز بھی دے دے تو اس کی مہربانی ہے، نہ دے تو پھر بھی کوئی بات نہیں۔ تو جب اس جگہ طبیعت آ جائے کہ مل جائے تو شکر ادا کرے اور نہ ملے تو خیر ہے، پھر کیا نہیں ملا تو، یہ توکل کا دوسرا درجہ ہے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اس سے بھی اعلیٰ درجہ ہے، اس سے بھی اعلیٰ درجہ توکل کا یہ ہے کہ نہ ملے تو شکر کرے۔ ایسی طبیعتیں بھی ہیں، ایسے دل بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، حال ہی صحیح لیکن وہ ہیں کہ جب نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ یہ فلسفہ شہادت امام علی مقام میں حضرت شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری انہوں نے یہ سارے اقوال نقل کیے ہیں، اور پھر حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کا واقعہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے لاجواب کر دیا۔ یہ باجید بستامی نقشبندیوں کے شہنشاہ ہیں، حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام ان سے فیض حاصل کرنے والے ہیں، آپ کے شیخ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ان سے فیض حاصل کیا۔ باجید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ اتنے پائے کے فرماتے ہیں کہ مجھے بلخ کے ایک نوجوان نے لاجواب کر دیا۔ کہتے میں حج پر گیا ہوا تھا تو وہاں پر میری بلخ کے ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اس نے مجھ سے پوچھا کہ حضرت توکل کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے میں نے کہا مل جائے تو شکر کرنا، نہ ملے تو صبر کرنا۔ تو نوجوان مسکرایا، کہنے لگا ہمارے بلخ میں تو ہمارے کتوں کا یہ حال ہے، بلخ میں تو ہمارے کتوں کا یہ حال ہے، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں، مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں تو بتا تمہارے شہر میں پھر صبر کسے کہتے ہیں؟ تو کہا ہمارے توکل کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، اور مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ کہا ہمارے ہاں یہ ہے۔ کہتے ہیں مجھے اس نوجوان نے لاجواب کر دیا۔ تو حضرت غوث الاعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بیان کر کے پھر آپ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی، یہ ہے توکل، ہمیں خود، اور اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، صابروں کے لیے کہا تھا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور توکل کے جو درجات طے کریں ان سے کہا ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب اللہ کی محبت کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ اللہ کی محبت پانے کے لیے بندے کو متوکل بننا پڑتا ہے، توکل میں آنا پڑتا ہے۔ تسبیحات، نماز اپنی جگہ، ساتھ دیکھتے رہنا میں صبر میں کس درجے پر ہوں، میں توکل کے کس درجے پر ہوں، تاکہ مرنے سے پہلے کسی راستے پر تو پڑ جائیں نا، کسی راستے پر نہ بھی طے ہو، نہ بھی طے ہو، راستے پر تو ہونا، کوئی اسی راستے پر چل تو رہے ہونا،
وہ اللہ کا وعدہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ حفظ شروع کرے پھر حفظ کرتے کرتے اس کی وفات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ قبر میں فرشتے کی ڈیوٹی لگاتا ہے اس کو حفظ مکمل کرواؤ۔ تو اگر اس راستے پر چل پڑے تو راستے میں ہی مر جائیں تو امید ہے کوئی نہ کوئی ڈیوٹی والا آ جائے گا، چلے اس کے درجات ہی طے کروا دو۔ اس نے شروع تو کیے تھے، اس راستے پر چلا تو تھا، اور اس راستے پر چلنا صرف تقریریں سننا نہیں ہے، یہ کتابیں کچھ خرید کر رکھ لینا، ان کو پڑھتے رہنا، کچھ اہل اللہ کی باتیں سنتے رہنا، ان کے ساتھ منسلک رہنا، ایک نیت کرنا کہ میں نے اس راستے پر چلنا ہے، چلے گر گر کر اٹھتے رہیں گے، ٹھوکریں کھا کھا کر اٹھتے رہیں گے، کوئی نیت تو ہوگی نا کہ اس راستے پر چلنا ہے۔ اس کے بعد پھر درجات رضا آتے ہیں، اور رضا پھر اعلیٰ ترین درجہ ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے، جہاں پر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بیان کرتے ہیں، اور نقل حضرت حضور شیخ العظم شیخ غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ رضا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ یہ وہ ہے جب بندے کو اللہ اختیار دے دے کہ تو بول میں تیری مان لوں گا، تو بول میں تیری مان لوں گا، اور بندے کو اختیار دے دیا جائے یہ معاملہ ایسے چاہے تو ایسے کر لے، ایسے چاہے تو ایسے کر لے، کرامت دے دی جائے، اختیار دے دیا جائے، تو کہا تب رضا پر چلنا وہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اب اس پر بھی کچھ لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نظر آ جاتا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے فلاں مصیبت بندے پر نازل ہو جائے، ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، کچھ وہ ہیں جن کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں مصیبت اس بندے پر نازل ہو جائے، اختیار ہے، چاہے تو دعا کر کے ہٹا لے، اور چاہے تو اس مصیبت میں سے گزر جائے۔ ہٹا لے تو ہٹ سکتی ہے، درجہ نہیں بڑھے گا، اگلی کلاس نہیں ملے گی، اور اگر گزر جائے تو اگلی کلاس قربت کی اگلی کلاس میں داخلہ مل جائے گا۔ اب جب بندے کو اختیار ہو مصیبت ہٹانے کا، اور تقدیر کہے مصیبت لانی ہے، اور اس بندے کی دعا سے تقدیر بدلتی بھی ہو، تقدیر ٹلتی بھی ہو، تب وہ اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، مولا تو گزارنا چاہتا ہے میں تیار ہوں۔ اس کو رضا کہتے ہیں، یہ عام بندے کی تو ہے ہی نہیں، یہ وہ ہیں جن کو نظر آتا ان کے لیے ہے۔ اب اس کے لیے پہلا درجہ، پھر رضا کے بھی 3 درجات ہیں، پہلا درجہ یہ ہے کہ بلا آتی ہوئی، قضا آتی ہوئی، مصیبت آتی ہوئی نظر آئے، اور بندہ اپنا اختیار ترک کر دے، میں نے اختیار استعمال ہی نہیں کرنا۔ یہ ہے پہلا درجہ کہ ترک اختیار قبل القضاء، قضا کے پتہ ہو اب لٹ جانا ہے، جان لٹ جانی ہے، مال لٹ جانا ہے، گھر لٹ جانا ہے، اولاد لٹ جانی ہے، سارا نظر آ رہا ہو، اختیار بھی ہو، چاہو تو اسے ہٹا لو، تب بندہ راضی ہو جائے، مولا لٹتا ہے تو تیرے نام پر لٹ جائے، لٹتا ہے تو تیرے نام پر لٹ جائے۔ یہ ہے جب کربلا بپا ہوتی ہے۔ یہاں پر کربلا والے پہنچتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں اگر کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر لیتے، کچھ کر سکتے ہوتے تو یہ کر لیتے۔ وہ کچی جماعت کے بچے پی ایچ ڈی والوں کے لیے باتیں کرتے ہیں، جن کو ابھی الف بے پڑھنا نہیں آتی، ابھی 2 قدم چلے بھی نہیں ہے کسی راستے پر، وہ بات ان کی کرتے ہیں جو منزل حاصل کر چکے۔ تمہیں کیا خبر منزل کیا، تمہیں کیا پتا طریقہ کیا، تمہیں کیا پتا قربت کسے کہتے ہیں۔ تو جب قضا آئے، لٹتا ہوا سب کچھ نظر آئے، پھر اختیار چھوڑ دینا، پھر دعا نہ کرنا، تیار ہو جانا مصیبت کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اسے رضا کہتے ہیں، اور اسے حسین کہتے ہیں، اسے نبی کی آل کہتے ہیں۔ علی اصغر کٹتا ہوا نظر آئے، علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑتے نظر آئے، عباس کے بازو قلم بند، قلم
اور اب قلم بند ہوتے نظر آئیں تب خاموش رہنا۔ حسین دعا کر لے ٹال دیتے ہیں، میرے آقا خواب میں آ کر گئے حسین ٹالنی نہیں گزر جانا، میرے حسین ٹالنی نہیں گزرنا، تو تب گزر جائے بندہ۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام آئے، کہیں آپ کہیں تو پر ماروں آگ بجھا دوں، کہا نہیں، وہ چاہتا ہے گزر جاؤں میں گزر جاتا ہوں، وہ کہتا ہے آگ میں جل جاؤں میں جل جاتا ہوں۔ اختیار ہوتے ہوئے نہ بولنا یہ ہے رضا۔ پھر ایک ہوتا ہے آپ پہلے جرت کر جائیں، جب مصیبت آئے تو تب آپ پریشان ہو جائیں۔ دوسرا درجہ یہ ہے مصیبت جب آ جائے، لٹنا شروع ہو جائے، خنجر چلنا شروع ہو جائے، وہ سارا کچھ قربانیاں شروع ہو جائیں، تب دل میں افسوس نہ ہونا، خوشی محسوس کرنا میری قربانی قبول کر لی، خوشی محسوس کرنا، یہ رضا کا دوسرا درجہ۔ اور اس پر بھی شاید کوئی رہ جائے۔ پھر اگلا ہے کہ جب سب کچھ لٹ جائے تو بعد میں شاید بندے کو افسوس ہو جائے یہ کیوں لٹ گیا، کاش میں دعا کر لیتا۔ جب لٹ جائے تو پھر بھی کبھی افسوس نہ ہو، تب بھی شکر ادا کرے، شکر ہے مولا تو نے قبول کر لیا۔ یہ رضا کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ان کے لیے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فرمایا ان کو ہم خود پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اے نفس مطمئنہ والے اب آ جانا، لوٹا پلٹا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں کہ تو اس پر راضی وہ تجھ پر راضی، آ جا میری جنتوں میں، آ جا میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ ان لوگوں کو پھر میرا رب خود پکارتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔